بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، حضرت خدیجہ عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھی۔ ان کی شرافت اور حسب نسب اور پرہیزگاری اور پاک دامنی کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں اور اسلام کے بعد بھی لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ بھی اپنا مال کسی کو بطور مزاربت دے کر روانہ کرتی۔ لیکن مزاربت سے مراد ہے نفع میں شریک کرنا۔ اور ناظرین، حضرت خدیجہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت و دیانت کا چرچا ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو حضرت خدیجہ نے بھی آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں تو آپ کو بنسبت دوسروں کے زیادہ معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا اور کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ راہب بولا یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ پھر آپ خرید و فروخت میں مشغول ہوئے۔ اسی دوران ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ لات و عزی کی قسم کھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی لات و عزی کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزی پر گزر بھی ہوتا تو میں کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ بے شک بات تو آپ ہی کی ہے، یعنی آپ صادق و سچے ہیں۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ واللہ یہ وہ شخص ہے جس کی شان اور صفات وہ ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بالا خانے سے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا تو آس پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگیں۔ بعد میں میسرہ نے سفر کے تمام حالات و واقعات سنائے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال تجارت حضرت خدیجہ کے سپرد کیا، اور اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا منافع نہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جتنا معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دیا۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔